درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بہت ساری برکتوں، بہت ساری سعادتوں کا موجب ہے. ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ابو عبداللہ الرسا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تحفہ میں تحریر فرمایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک محب کا بیان ہے، عاشق رسول کا بیان ہے کہ میں نے بغداد میں ایک غریب عیالدار شخص کے بارے میں سنا. وہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا صبر کرنے والا تھا. ایک رات وہ نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں. جب نماز سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے بیوی بچوں کو پاس بلا کر کہا، پریشان نہ ہو، کھانے کو نہیں ہے، رات بھوکی گزر رہی ہے، ایسا کرو سب مل کر پیارے آقا پر درود پڑھنا شروع کرو. پوری فیملی کا ایک میٹنگ کر کے کہا کہ نہیں ہے نا کھانے کو، کچھ پریشانی ہے. ہو سکتا ہے یہاں بھی ہمارے بھائیوں میں سے کوئی پریشان ہو، بعد میں یہ بیان سنے وہ کسی پریشانی میں ہو. کیا عاشق رسول نے علاج دریافت کیا، کہا بس اب سارے کام چھوڑو، کثرت سے مل کر ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھتے ہیں. درود شروع کر دو. امید کامل ہے کہ درود پاک کی برکت سے رب کریم اپنے فضل و کرم اور جود و عطا سے ہمیں غنی کر دے گا، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. یقین تھا، بلیف تھا. بس یہ درود پاک پڑھنے لگے، یہاں تک کہ درود پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی. درود پڑھتے پڑھتے دیوانہ سو گیا. اب آنکھ بند ہوئی تو قسمت جاگ گئی. قسمت بیدار ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل صبح سویرے فلاں مجوسی کے گھر جانا. مجوسی کہتے ہیں آتش پرست، جو آگ کی پوجا کرتے، فائر ورشپر جنہیں کہا جاتا ہے. کہ اس کے پاس جانا، اس کو میرا سلام دینا اور پیغام دینا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اور کہنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تیرے نام یہ پیغام ہے، فرمان ہے کہ جو کچھ اللہ عز و جل نے تجھے عطا فرمایا اس میں سے میری بھی مدد کر. کہتے وہ شخص جاگا، قسمت پیارے آقا کا دیدار ہو گیا، خصوصی پورا نہیں سما رہا تھا، مگر دل میں کہنے لگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں بھی یہ مفہوم ملتا ہے جس نے نبی پاک کو دیکھا اس نے حق دیکھا. شیطان پیارے آقا کے چہرے کی صورت میں آپ کی شکل میں آ نہیں سکتا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا مجھے کسی کافر کے پاس، غیر مسلم کے پاس بھیجے اور اس کو سلام بھیجیں؟ اٹس ڈیفیکلٹ. یہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ ہیزیٹیٹ ہو گیا، وہ تذبذب کا شکار ہو گیا کہ لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے خواب میں، صحیح میں سمجھ نہیں پایا. دوبارہ سو گیا. دوبارہ سویا، پیارے آقا پھر خواب میں تشریف لائے. فرمایا کہ وہی پہلے والی بات ارشاد فرمائی کہ مجوسی کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے یہ کہو. صبح نماز ادا کی فجر کی اور مجوسی کا گھر تلاش کرنے لگا. گھر تلاش کرتے کرتے جب اس کے گھر گیا تو پتا چلا وہ تو بہت بڑا ایک محل تھا، بڑا رچ شخص تھا. دروازہ کھٹکھٹایا تو مجوسی کے سامنے بہت سارے نوکر چاکر تھے. مجوسی نے اس کو نہیں پہچانا، کہا بولیے کیوں آئے؟ تو کہا مجھے آپ سے کوئی خاص بات کرنی ہے. اس مجوسی نے تمام حاضرین کو کہا کہ ہٹ جاؤ. اب اس شخص نے کہا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تجھے سلام ارشاد فرماتے ہیں. تو مجوسی نے کہا کہ تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ تو جانتا ہی نہیں تھا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں مجوسی ہوں؟ وہ کہتا ہے میں تو آتش پرست ہوں، مسلمان تو نہیں. اس نے کہا کہ اور میں تو ان کے پیغام کو بھی نہیں مانتا، منکر ہوں ان کے پیغام کا. اس نے کہا میں سب جانتا ہوں مگر میں نے نبی پاک کو 2 مرتبہ دیکھا ہے اور میرے آقا نے تیری ہی طرف مجھے بھیجا ہے، تاکید فرمائی ہے. اب مجوسی کہتا ہے کیا تم خدا کو گواہ مان کر کہتے ہو کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو اور تمہارے نبی نے میری طرف بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، اور میرے آقا نے کہا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے میری مدد بھی کرو اور تمہاری دعا بھی قبول ہو گئی ہے. اب مجوسی نے کہا تمہیں معلوم ہے میری دعا کیا ہے؟ کہ مجھے تو نہیں معلوم تمہاری دعا کیا، مجھے تو معاملہ ہی سمجھ نہیں آ رہا، میں خود بھی کنفیوز ہوں کہ مجھے بھیجا کیوں گیا ہے تمہارے پاس اور دعا تمہاری کیا مجھے کیا معلوم. اے میرے میٹھے اسلام بھائی ذرا سنیے گا، آگے ایمان تازہ ہو جائے گا. اب وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ شخص جو مجوسی تھا اب اس مہمان کو لے کر مکان کی چھت پر گیا
اور مجوسی نے اس بندے سے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. ہاتھ میں دے کر کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. فوراً کلمہ پڑھ لیا. اب یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا. اچھا اب اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا. اب اس راز سے پردہ اٹھاتا ہے. کہتا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں گمراہ تھا, میں نے اب رہنمائی قبول کر لی ہے, میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب تم میں سے جو ایمان لائے اور اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ حلال ہے اور جو رہ گیا وہ میرا مال دے دے. اب آج کے بعد میری تم لوگوں سے رابطہ ختم اگر جو ایمان نہیں لاتا. اچھا اب تو بہت سارے اس کے نوکر بھی ایمان لے آئے کہ ہمارا مالک ایمان لے آیا, مسلمان ہو گیا. اب اس نے اپنے بیٹے کو آواز دے کر بلایا, کہا بیٹا میں نے اسلام کی ہدایت پائی ہے, مسلمان ہو گیا ہوں, اگر تو مسلمان ہوتا ہے تو میرا تیرے ساتھ رشتہ ہے, اگر پہلے والے دین پر رہتا ہے تو میں تجھ سے بری ہوں. بیٹے نے کہا ابا جی میں آپ کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں, آپ نے ایمان قبول کیا, میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. وہ مسلمان ہو گیا. اپنی بیٹی کو بلایا, اس کو بھی یہی کہا کہ اگر ایمان قبول کرنا ٹھیک ہے ورنہ تیرا میرا رشتہ ختم. بیٹی نے کہا کہ ابو میں بھی بالکل آپ کے پیچھے ہوں, میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں. اچھا مجوسیوں میں آتش پرستوں میں بھائی بہنوں کی شادی کرائی جاتی ہے, تو یہ دونوں بیٹا بیٹی آپس میں میاں بیوی بنے ہوئے تھے. تو اب جب کلمہ پڑھا تو وہ بھی جدائی کرا دی گئی. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس نے کہا کہ اب میں تمہیں واقعہ بتاتا ہوں وہ دعا کیا ہے. اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی جب اس کے بھائی سے کی تھی تو بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا, ایک بڑی زبردست ایک یوں سمجھے کہ ڈنر ارینجمنٹ تھا. جب لوگ کھانا کھا کر چلے گئے تو مجھے تھکن محسوس ہوئی, میں لیٹ گیا. میرے پڑوس میں ایک بیوہ عورت تھی جس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم حسن بن علی کی اولاد میں سے ہیں. میں نے سنا ان میں سے ایک اپنی ماں سے کہنے لگی اماں جان دیکھا آپ نے ہمارا مجوسی پڑوسی جو ہے اس نے کتنی بڑی دعوت کی لیکن ہمیں کھانا نہیں دیا, ہم فقر و فاقہ سے بھوکے رہے اور اللہ عز و جل اس کو ہماری طرف سے بہتر جزا نہ دے. تو جب وہ شخص مجوسی تھا کہتا جب میں نے یہ سنا تو میرا دل پھٹنے لگا, میں مغموم ہو گیا اور میں جلدی گھر گیا, بہت سارا کھانا سامان لیا اور ان کے بچوں کی جب تعداد پوچھی تو پتا چلا 3 بیٹیاں ہیں اور ان کی ماں, ان کے لیے میں نے 4 سوٹ بھی لیے, کپڑے بھی لیے, بڑی اشیائیں لی, ان کے گھر چلا گیا. میرا بھیجا ہوا سامان جب ان کے پاس گیا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اماں جی ہم یہ کھانا کیسے کھائیں, یہ تو مجوسی کا ہے. ماں نے کہا اللہ عز و جل کے رزق سے کھاؤ, یہ اللہ عز و جل نے تمہاری طرف بھیجا ہے. تو اب وہ کہنے لگے نہیں ماں ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے, یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو اسلام کی ہدایت دے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اسے جنت میں داخل کر دے. اب وہ اللہ عز و جل سے دعا مانگ رہی تھی اور اس کی ماں آمین کہتی جا رہی تھی. وہ شخص کہتا یہ ہے وہ دعا جس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے بتایا ہے, اب میں تیرے ساتھ پورا تعاون کروں گا. سن میری بیٹی اور بیٹے کی جب میں نے شادی کی تھی تو اپنا آدھا مال بھی انہیں دے دیا تھا اور آدھا اپنے پاس رکھ لیا تھا. اب چونکہ اسلام نے ان دونوں کے درمیان تفریق ڈال دی ہے تو میں نے تمہیں اس کا قائم مقام بنایا, میرا آدھا مال اب سارا تیرا ہے. اس ایک واقعے سے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. زبان سے درود پاک کا ورد نہیں کرتے, یہ وہ کام ہیں جو ہماری ساری مشکلیں حل کر سکتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں نا, مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ مصیبتیں دور کرنے والا کون ہے؟ رزق میں برکت ڈالنے والا کون ہے؟ روزی کے دروازے کھولنے والا کون ہے؟ بیمار کو شفا دینے والا کون ہے؟ جب سب کچھ اللہ ہے پھر ہم اللہ ہی سے نہیں مانگتے, اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتے. اور پھر درود پاک سبحان اللہ, پیارے آقا کی کئی ایسی احادیث ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں, رزق میں برکت ہو جاتی ہے. مگر یہ کام چھوڑ کر ہم دیگر کاموں کے چکر میں رہتے ہیں. دوسری بات اس واقعے سے یہ سیکھنے کو ملی کہ اس مجوسی نے آتش پرست ہونے کے باوجود مسلمان غریبوں کی اور بالخصوص سید زادوں کی مدد کی. تو کیسا دعا کا ثمرہ ملا کہ اللہ نے ایمان بھی عطا کر دیا,
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام بھی مل گیا. تو اگر آپ بھی اپنے مسلمان پڑوسیوں کا، اپنے مسلمان رشتہ داروں کا، اور بالخصوص اگر آقا کی آل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے لوگ ہمارے سامنے ہوں اور وہ پریشانی میں ہوں، تو ان کی مدد تو آگے بڑھ کے کرنی چاہیے. شیطان مردود کیسے ہوا؟ یہ پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، اس کا نام عزازیل، اور یہ معلم الملکوت، فرشتوں کا بھی استاد تھا. اللہ کی بارگاہ میں جب فرشتے حاضر ہوتے تھے، یہ انہی کی صف میں ساتھ حاضر ہوتا تھا. اتنا بڑا اس کا مرتبہ تھا. روایتوں میں آتا ہے وہ جنت کا خزانچی، اور زمین پر کوئی ایسا جگہ باقی نہیں جہاں اس کو سجدہ نہ کیا ہو. اب یہ بھی سبق ہے ہمارے لیے، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے آج کے دور میں، وہ سیٹسفائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں. ایمان زیادہ ضروری ہے، رب کی اطاعت اور رب کی رضامندی زیادہ ضروری ہے، چاہے بہت ساری عبادتیں ہوں. خدا تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا، آپ کے جسم مبارک تیار ہوا، تو فرشتوں نے پہلی بار ایسی شکل دیکھی تھی. بڑے تعجب کا اظہار کیا اور آپ کی خوبصورتی دیکھ کر خوش بھی ہوئے. تو شیطان نے جب آپ کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ پیدا کیوں کیا گیا. شیطان نے اپنے جی میں کہا کہ اگر خدا نے مجھ پر اس کو ترجیح دی تو میں ہرگز اس کا حکم نہیں مانوں گا، بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا. پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر تھوک دیا، اور یہ تھوک کہاں پر پڑا؟ آج آپ کو شاید ایک بڑی نئی بات پتہ چلے گی. یہ جو تھوک تھا نا شیطان کا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ناف کی جگہ پر پڑا. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا کہ اس مٹی کو نکال دو. تھوک سے شیطان کا تھا، تو اس پتلے سے اس مٹی کو نکال دیا گیا. اچھا، اب جب مٹی نکال دی تو اس مٹی سے کیا پیدا ہوا؟ اس مٹی سے کتا پیدا ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر وہ جگہ جہاں ناف تھی، وہاں سے جب مٹی نکالی گئی تو اس مٹی سے کتا پیدا ہوا. یہ میں آپ کو تفسیر قرآن روح البیان سے بیان کر رہا ہوں. اچھا جناب، اب کتے میں 3 خصلتیں ہیں. کمال کیا، علماء نے ایسی ایسی تفصیلیں دی ہیں کہ ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اسے آدمی سے بڑی محبت ہوتی ہے. کتا بڑا جلدی مانوس ہو جاتا ہے انسان سے، رات بھر جاگتا ہے اور آدمی کو ہی کاٹتا ہے. 3 خصلتیں ہیں نا. آدمی سے انس، محبت اس لیے ہے کہ وہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے. ٹھیک ہے. رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ جبریل امین کے ہاتھ لگے ہیں، اور آدمی کو کاٹتا اس لیے ہے کہ تھوک اس میں شیطان کا ہے. تو یہ 3 خصلتیں پتہ ہونی چاہیے. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور بات، ابھی آگے چلتے ہیں. یہ اس بات سے پتہ یہ چلا کہ یہ شیطان کا جو کام ہے نا، اللہ تبارک و تعالی کا حکم حجت قائم کرنا، کیوں پیدا کیا گیا، اس کی لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے کوسچن مارک کریٹ کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے. اور بلا چوں چرا حکم مان لینا، یہ فرشتوں کا طریقہ ہے. اب یہاں بعض اوقات کچھ زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو پھر لاجکس تلاش کرنے لگتے ہیں کہ یار قرآن میں یہ حکم کیوں ہے، شریعت کا یہ حکم کیوں ہے، یہ مرد کو جناب 2 حصے وراثت کے، عورت کو 1 حصہ کیوں ہے، طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں. بہت سارے شریعت کے احکام میں کوسچن مارک لوگ کریٹ کرتے ہیں. یہ کام ہمارا نہیں. پنجابی لوگ ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. ہاں، شریعت کے معاملات میں ماننا ہوتا ہے، سوچنا کام ہمارا کہاں سے؟ ہم بندے ہیں بھائی. ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ مانا نا اللہ ایک ہے. ہم میں سے کسی نے دیکھا جبریل امین قرآن لے کر اترتے تھے؟ ہم نے مان لیا رب کا کلام ہے. ہم میں سے کسی نے جنت نہیں دیکھی، ہم مانتے ہیں جنت ہے. ہم میں سے کسی نے دوزخ نہیں دیکھی، ہم مانتے ہیں دوزخ بھی ہے. قیامت کا دن آنا، یہ بھی مانتے. غیب کی اتنی ساری باتیں مان لی، اور اب شریعت کے حکم میں کوسچن مارک کریٹ کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ان کو بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. تو اس واقعے سے کیا پتا چلا؟ حجتیں قائم کرنا یہ شیطان کا طریقہ، ایکسپٹ کرنا یہ فرشتوں کا طریقہ. اب اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں.
शैतान ने सजदा नहीं किया। तो शैतान से पूछा गया कि तुमने मेरा हुक्म पाया फिर भी सजदा नहीं किया। कुरान में इसका जवाब मौजूद है। शैतान क्या कहता है? अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारियम व खलक़तहु मिन तीन। शैतान कहता है मैं आदम से बेहतर हूं। अना खैरुम मिन, आई एम बेस्ट, आई एम बेटर देन हिम। क्यों? कहता है कि मुझे आग से बनाया और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। थोड़ा सा रुकता हूं यहां पर। ये जुमला जो है ना शैतान ने कहा था, अना खैरुम मिन, लेकिन आज हमारी जबानों पर भी ये जुमला है, मैं इससे बेहतर हूं, मैं इससे बेहतर हूं, मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास ज्यादा इल्म है, मेरा नाम ज्यादा है, मेरी शोहरत ज्यादा है। जरा गौर करें, शैतान ने एक बार कहा अना खैरुम मिन, सारी इबादतें, सारी रियाजतें, कहते चेहरा भी बड़ा खूबसूरत था, सिया कर दिया गया और अल्लाह के दरबार से निकाल दिया गया। वो एक बार तकब्बुर करे बर्बाद हो जाए। आज हम रोज ज्यादा खैरुम मिन कह रहे होते हैं, कुछ लॉजिक को जबान से कह रहे होते हैं, कुछ प्रैक्टिकली कह रहे होते हैं। क्यों हकीर समझते हैं दूसरों को? इसकी औकात क्या है? ये मेरे बराबर में बैठेगा है? कल का बंदा मुझसे बात करेगा है? अभी जुम्मा 8 दिन में 4 किताबें पढ़ ली, मैं कब से बिना इल्म हासिल कर रहा हूं। जी हाँ, उलमा इल्म दीन वालों को भी एहतियात करना होगा। मन क़ाला अना आलिमुन फहुव जाहिलुन, जो अपने आप को कहे मैं आलिम हूं वो जाहिल है। यहां हर बंदे को सोचना है, पैसे वाले को सोचना है, जमाने में जिसका नाम है उसको सोचना है। ये किसने दी है सारी नेमतें? ये अल्लाह देने वाला है। फिर तकब्बुर किस बात का? सबसे पहला गुनाह, द वेरी फर्स्ट सिन, दुनिया में सबसे पहला जो गुनाह हुआ वो तकब्बुर था। और अल्लाह को वो कैसा नापसंद कि दरबार से वो निकाला शैतान को कि मरदूद कर दिया। लेकिन आज हर वो बंदा जो जिसकी जॉब करता है, जो बिजनेस करता है, जिसके यहाँ लोग काम करते हैं, अगर वो ये समझता है अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं, वो अपना अंजाम सोच ले। बुजुर्गों का तरीका पता है क्या है? वो कहते हैं मैं सबसे बुरा हूं। अंदाज तो ये होता है कि या अल्लाह, एक बुजुर्ग किताब में बड़ी प्यारी बात लिखी, उलमा कहते तरीका जिंदगी गुजारने का यह है कि तुम्हें कोई अपनी बराबर उम्र का मिले ना, तो ये सोचो कि यार इसकी उम्र और मेरी उम्र तो बराबर है, लेकिन इसकी नेकियां मुझसे ज्यादा ही होंगी, मेरे जितने इसने गुनाह नहीं किए होंगे, इसलिए ये मुझसे बेहतर है। कि उम्र में छोटा मिल जाए तो ये सोच लो इसकी तो उम्र ही छोटी है, इसके गुनाह मुझसे कम होंगे, ये मुझसे बेहतर है। कोई उम्र में बड़ा मिल जाए तो ये सोच लो इतनी बड़ी उम्र है, इतनी सारी नेकियां की होंगी, ये मुझसे बेहतर है। जहन ये होना चाहिए। मगर आज तो दौड़ ये लगी है कि किसी तरह मैं सबसे बेहतर हो जाऊं, मेरा जनाब नाम जो है नंबर आगे निकल जाए। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये शैतान का काम था। तकब्बुर से अल्लाह मुझे भी महफूज रखे और आपको भी महफूज रखे। ये शैतान का वो वार, क्योंकि उसने किया ना, वो बर्बाद हुआ, वो चाहता हम भी करें, वो हमें फॉलो करवा रहा है। हमारे अंदाज से, हमारे तरीके से लोग सलाम नहीं लेते, कहते मैं पहले सलाम लूं। ये गरीब आदमी, ये मेरा नौकर, ये मेरा गरीब रिश्तेदार, ये पहले सलाम ले, उम्र में छोटा मुझसे, ये सलाम ले। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये तकब्बुर नहीं तो क्या है? पहले तकब्बुर की तारीफ समझ लीजिए। तकब्बुर कहते हैं किसको है? तकब्बुर की डेफिनेशन ये है कि बंदा अपने आप को किसी से बेहतर समझे, दैट्स इट, सुपीरियर समझे। अब आप गौर करें हम कहां मेरा ये टॉपिक तकब्बुर नहीं है, वरना इसी पर पूरा बयान इंशाल्लाह, बल्कि नियत करता हूं इस पूरे सफर में किसी मौके पर हम करेंगे कि तकब्बुर क्या है और उसकी कितनी अलामात है, और कहां हम अनडेलिबरेटली, बाज़ औक़ात गैर दानिस्ता भी, पता भी नहीं होता। और वही ना, शैतान के वार तो सुने ही नहीं थे, सीखे ही नहीं है किधर से हमला करता है, कभी इधर से हमला करता है, कभी इधर से करता है। हमें तो टाइम ही नहीं है इन चीजों को मालूम करने का, बल्ले मारता रहे शैतान, हम मार खाते रहेंगे। खुदा ना समझो, ये वो काम है। और कहते हैं सलाम नहीं लेते। ईमान ताजा करने वाली बात बताऊं, साहबा इकराम अलैहिम रिदवान कहते हम कई बार कोशिश करते कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएं, पहले हम सलाम करें, मगर कौनैन के वाली, फरिश्तों के आका, नबियों के सरदार, रब के महबूब गुलाम भी आता तो मेरे आका पहले सलाम इरशाद फरमाते, बच्चा भी आता तो आका पहले सलाम इरशाद फरमाते। अरे मैं और आप तो उनके नालेन की साथ लगी बट्टी के जर्रे के बराबर नहीं है, हम कहते हैं हम सलाम पहले करें। वो कौनैन के वाली है। बल्कि अब जो मैं बात करने जा रहा हूं,
جو سینے میں دل ہے نا وہ جھوم جائے گا. علماء کہتے ہیں آج بھی جب کوئی عاشق رسول مدینے جاتا ہے اس سے پہلے کہ روضہ انور پر جا کر وہ سلام کرے, کونین کے والی اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام ارشاد فرماتے ہیں. میرے آقا تو وہ ہیں کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں, مگر ہم ہیں کہ ہم نہ بدلے سے باز آتے ہیں, نہ تکبر سے باز آتے ہیں, نہ اپنا کلف نیچے اتارتے ہیں. خدا کی قسم یاد رکھو, تکبر رب کو بہت ناپسند ہے, اتنا شدید ناپسند ہے کہ روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن متکبر کو چونٹی کی شکل میں لایا جائے گا. تکبر کرنے والا جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے نا, اس کو چونٹی کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ اسے رونتے ہوئے گزریں گے. اللہ مجھے بھی عاجزی کا پیکر بنایا, آپ کو بھی عاجزی عطا, اس میں سوچتے رہنا ہے, بچتے رہنا ہے. بہرحال اب میرے بیٹے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اپنی بارگاہ سے اسے نکال دیا تو شیطان کہتا ہے الہی تو نے مجھے مردود تو کر ہی ڈالا, اب مجھے اولاد آدم پر پوری قدرت دے, طاقت دے تاکہ میں بھی انہیں گمراہ کروں. چیلنج. اللہ عز و جل نے فرمایا تو ان پر قابو یافتہ ہے, جا میں نے تجھے قدرت دے دی. کہا اور زیادہ کر, اے اللہ کچھ اور دے. فرمایا تو ان کے مالوں میں شرکت کر لے, تو ان کے مال گناہوں میں بھی خرچ کروا سکے گا, جا تیرے کو یہ بھی قدرت دے دی. کہتا ہے اور دے. فرمایا تجھے میں نے ان کے سینوں میں رہنے کی بھی اجازت دی, ان کے سینے تیرے گھر ہوں گے. اب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اتنی قدرت شیطان کو, میں تو تباہ ہو جاؤں گا, میری آل کا کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا اے آدم تمہارے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس پر ایک زبردست فرشتہ متعین کروں گا, ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوگا جو اسے شیطانی وسوسوں سے بچائے گا. عرض کی لائی کچھ اور زیادہ کر. فرمایا میں ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب دوں گا. کہا یا اللہ اور کچھ اور کرم فرما, شیطان کے وار زیادہ ہیں. فرمایا اے آدم میں ان میں سے توبہ کا مادہ نہ چھینوں گا, ان کے جسموں میں جب تک روحیں باقی رہیں گی ان کی توبہ قبول ہوگی. حضور عرض کی یا اللہ اور کچھ عطا کر. فرمایا میں ان کے سروں پر مغفرت کا تاج رکھوں گا اور کسی کی پرواہ نہ کروں گا. آدم علیہ السلام نے عرض کی بس یا اللہ یہ مجھے کافی ہے. اب بتائیے یہ وہ لڑائی ہے, یہ وہ جنگ ہے جو میں نے اور آپ نے مرتے وقت تک لڑنی ہے, اور ایمان بچا کر شیطان کو ہرا کر دنیا سے جانا ہے. دنیا میں کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو دشمن سے دوستی کرے؟ مگر آج ہم نے کمال کر دیا ہے, عجیب لوگ ہیں ہم, دشمن سے دوستی لگائی ہوئی ہے. ہم اپنے باپ کی اتنی نہیں مانتے, اپنے بھائی کی اتنی نہیں مانتے جتنی شیطان کی مانتے ہیں. جو کہتا ہے آج مسلمان کری جا رہا ہے, اس کو یہ احساس نہیں کہ میں کس سے دوستی لگائے ہوئے ہوں. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, آپ جانتے ہیں شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے, شیطان کی خواہش کیا ہے, شیطان مجھ سے اور آپ سے چاہتا کیا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان چھین لیا جائے, تو وہ برباد ہوا نا, وہ جہنم میں جائے گا. وہ چاہتے ہیں ہم سارے جہنم میں جائیں. وہ پہلے گناہ میں لگاتا ہے, گناہ کرواتے کرواتے پھر کفر میں ڈال دیتا ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, قرآن سورہ یاسین بچپن سے آپ سنتے بھی آ رہے ہیں, پڑھتے بھی آ رہے ہیں. ایک تو پرابلم یہ ہے نا, قرآن پڑھتے نہیں, پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں, نہ اس کا ترجمہ پڑھنے کا ٹائم ہے, نہ اس کی تفسیر پڑھنے کا ٹائم ہے. قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. سورہ یاسین کی وہ آیت ہے جو ہلا دیتی ہے, اور بزرگان دین یہ آیت سنتے تھے ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں. قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. حضرت آدم علیہ السلام رب سے عرض کریں گے مولا کتنے میں سے کتنے مجرم الگ کروں؟ ارشاد ہوگا 1000 میں سے ایک نیک الگ کر دو, 999 مجرم الگ کر دو. ایوری 1000, ہر 1000 میں سے ایک اللہ کا پسندیدہ بندہ نکلے گا اور 999 مجرم الگ ہو جائیں گے. کبھی سوچا کہ میں کس لائن میں ہوں گا؟ جاپان کا پرمٹ لگ گیا تو بندے نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ اب تو بہت سارے ویزا آسان ہو گئے. پاسپورٹ بن گیا تو اب تو ایئرپورٹ پر الگ لائن سے نکلتا ہوں.
ہے بڑا سیٹسفائی. کبھی سوچا کہ قیامت کے دن بھی ایک لائن لگنی ہے, اس دن میں کس لائن میں ہوں گا؟ مجرموں کی لائن میں یا نیکوکاروں کی لائن میں؟ یاد رکھیے گا وہاں پاسپورٹ کام نہیں آئے گا, وہاں آپ کے ڈالرز اور پاؤنڈز کام نہیں آئیں گے, وہاں اعمال کام آئیں گے. اور یہ جب کتابوں میں پڑھا تو کہتے نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں انسان کے, کہ وہاں باپ بیٹے کو دیکھے گا, بیٹا باپ کو دیکھے گا, کہ بیٹا نیکوکاروں کی لائن میں ہے, باپ مجرموں کی لائن میں ہے. ہم سب کو غور کرنا ہے. کہیں امام, جی ہاں یہ لکھا کتابوں میں کہ امام جو ہے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے, وہ لوگ جو بے عملی کی زندگی گزارتے ہیں, باتیں کرتے ہیں مگر خود بے عمل ہے. مجھے بھی سوچنا ہے یہ مبلغین واعظین جن کو بیان سن کر لوگ نیک بنے ہوں گے, وہ مجرموں کی لائن میں کھڑے ہوں گے, اور لوگ کہیں گے کہ حضور آپ ادھر کدھر؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم بیان تو کرتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اللہ ہمیں با عمل مبلغ بنائے. اب غور کریں, اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اب آگے اس کی آیت سنیے, الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے اولاد آدم, کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا کہ شیطان کو نہ پوجنا, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. غور کیجیے. لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ ہم تو چلتے ہی شیطان کی باتوں پر ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں, ایسا تو نہیں ہے کہ ہم شیطان کی باتیں مانتے ہیں, ہم تو رحمان کے بندے, بڑی اچھی بات ہے. چلو تھوڑا سا ایک دوسرے کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں. صبح ہوئی, شریعت کا حکم, اللہ کا فرمان تو یہ تھا کہ فجر پڑھو. رحمان کا بندہ ہوتا تو فجر پڑھتا. شیطان نے کہا سو جا, نیند آ رہی ہے. صبح کس کی مانی؟ اسٹارٹ آف دا ڈے شیطان کی مانی. اٹھنے کے بعد اب وقت ہوا کام پہ جانے کا. ٹھیک ہے جناب, رحمان عز و جل کا, اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تو یہ تھا کہ سنت کے مطابق چہرہ ہوتا, سنت کے مطابق لباس ہوتا. شیطان نے ہاتھ میں ریزر پکڑایا. صبح صبح ہم نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو نوچا اور گندی نالی میں بہا دیا. کس کی مانی؟ شیطان کی مانی. پھر چلے گئے کام پر. باہر نکلے تو سامنے سے بے پردہ عورت آئی, بے حیائی کا کوئی سین سامنے آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کا کام تو تھا نگاہیں نیچی کرنا, شرم و حیا والے آقا کی یاد کر کے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا. شیطان نے کہا دیکھ لے لڑکی جا رہی ہے. آنکھیں اٹھا کے دیکھا. کس کی مانی؟ شیطان کی. کام پر پہنچے, ایک موقع آیا کہ سچ بولنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے. سچ بولنا مسلمانوں کا طریقہ, رحمان کے بندے کا طریقہ. شیطان نے کہا مزے لینے جھوٹ بول دے, کوئی جھوٹا لطیفہ سنا دے, کوئی جھوٹا وعدہ کر لے. پورے دن میں کتنی بار جھوٹ بولا. کس کی مانی؟ شیطان کی مانی. ظہر کا وقت آیا, مؤذن نے کہا حی علی الفلاح حی علی الصلاح. مسلمان کا کام تو سجدے کے لیے کھڑا ہونا تھا. شیطان نے کہا ابھی تو کام کا ٹائم ہے, ابھی کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہے. شیطان کی مانی. ظہر بھی قضا کی, عصر بھی قضا کی, مغرب بھی قضا کی, عشاء بھی قضا کی. رات گھر پہنچا. اب توبہ کرنا نہیں بلکہ ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. کس کی مانی؟ شیطان کی. بتاؤ اتنی باتیں تو والد کی نہیں مانتے, اتنی باتیں تو گھر والوں کی نہیں مانتے جتنی ہم شیطان کی مانتے. قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور ہم اسی کی مانے چلے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے یہ گناہ کرتے رہنا شیطان کی روز ماننا کدھر لے جائے گا. علماء فرماتے مرتے وقت بندے کے پاس شیطان آئے گا, سکرات کا عالم ہوگا, روح قبض کی جا رہی ہوگی, ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا. آپ کبھی بڑی گرمی سے آئے, تھکے ہوئے آئے, سر درد ہو رہا ہو, پھٹ رہا ہو, اب آپ سے کوئی سوال جواب کرے, آپ کیا کہتے ہیں یار ابھی بات نہیں کرو یار, ابھی بڑا تھکا ہوا ہوں, ابھی مہربانی کر کے مجھ سے ابھی بات نہیں کرو, ابھی میں بہت ٹینشن میں ہوں. تھوڑا سر درد ہو تو آپ کو کسی سے بات کرنا سمجھ نہیں آتا. سکرات موت کا وقت جب ہوگا اس وقت شیطان سامنے آئے گا. اور باتوں کا مفہوم ہے کہ مرحوم ماں باپ, مرحوم رشتہ داروں کی شکل میں آئے گا,
اور آ کر کہے گا کہ بیٹا مرنے کے بعد پتا چلا اسلام اچھا مذہب نہیں، عیسائی بڑے چین میں ہیں، وہاں یہودی بڑے خوش ہیں، تو عیسائی ہو جا، تو یہودی ہو جا۔ اب بندہ جو ساری زندگی شیطان کی مانتا رہا، صبح سے شام شیطان کی بات مانتا رہا، اگر مرتے وقت ایمان بھی دے بیٹھا، مجھے بتائیے پھر کیا ہوگا؟ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج جبھی کام کے ہیں جب میں اور آپ اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے یار یہ کیسی باتیں کر رہے، ایمان کیسے جا سکتا ہے؟